لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک بزرگ نے دوران حج کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ہر مقام ہر رکن کی ادائیگی کے وقت درود پاک پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا، اے شخص تیرا کیا ماجرا ہے کہ تجھے کوئی اور دعائیں وغیرہ یاد نہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے دعاؤں کے بارے میں تو علم ہے، لیکن ابھی حج کو آتے ہوئے ایک واقعہ میرے ساتھ درپیش ہوا۔ وہ یوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ خراسان سے حج کے لیے چلا۔ کوفہ کے مقام پر پہنچے تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ کیا کم تھا، ایک اور آزمائش یہ آن پڑی کہ میرے والد کا چہرہ مسخ ہو کر گدھے کے چہرے کی طرح تبدیل ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ مسافرت کا عالم ہے، یہاں سفر میں نہ کوئی جاننے والا، والد کا انتقال، پھر انتقال پر مزید آزمائش یہ کہ والد کا چہرہ بگڑ جانا، کسی کو میں تجہیز و تکفین کے لیے بھی کس طرح بلاتا۔ اسی شش و پنج میں مجھے اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، میرے والد کے جسم پر اپنی چادر بچھائی، اور جب چادر اٹھائی تو میرے والد کا چہرہ درست ہو چکا تھا، نہ صرف درست ہو چکا تھا بلکہ پہلے سے زیادہ نورانی اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ جانے لگے تو میں نے عرض کیا، اے میرے محسن اپنا تعارف تو کروائیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ مجھے بڑی فرحت ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ ایک تو والد کی جو آزمائش تھی وہ دور ہوئی، دوسرا اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت۔ میں نے سوال کیا، اے آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے والد کا چہرہ کیوں تبدیل ہوا اور آپ کے کرم فرمانے کی وجہ کیا بنی؟ ارشاد فرمایا، تیرا باپ سود کا لین دین کیا کرتا تھا اور اسی کی نحوست کی وجہ سے مرنے کے بعد یہ آزمائش اور یہ برائی تمہارے والد کو پہنچی۔ البتہ روزانہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اسی کی برکت سے ہم نے آ کر تمہارے والد پر یہ کرم کیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ ہم مناتے ہیں، اس محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی کس قدر برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے گناہ گار اور جس پر اس کی طرف سے عذاب اور آزمائش ظاہر ہو چکی، اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اور اس واقعے میں ہمیں سود کی برائی اور سود کی وبال کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا برا گناہ ہے۔ ویسے تو ہر گناہ ہی برا ہے، لیکن بعض گناہوں کی وعیدیں اور اس کی برائی کو بہت زیادہ کثرت اور شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، انہی میں سے ایک سود بھی ہے۔ تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کا برا انجام بعض اوقات دنیا والوں پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، رزق حلال اور حلال دنیا کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو،
جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں ہم بیرون ملک سے کال کرنے والے اسلامی بھائیوں کی کالز کو شامل کریں۔ آج بھی ہمارے پاس متعدد کالز موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کالز کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور ضمناً مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ آپ نے کال ریکارڈ نہ کروائی ہو، اپنا خواب بیان نہ بھی کیا ہو، تب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، علم دین حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ۔ ایسا اگر کوئی مدنی پھول بیان کیا گیا جس سے آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں، تو اس کو سن کر یاد کر کے اس پر میں عمل کروں گا۔ جو مجھے علم کی باتیں معلوم ہوں گی میں انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اگر کسی گناہ کے بارے میں بتایا گیا تو اس سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح مزید بھی حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے کال ریکارڈ کروائی تھی اور اس کو سلسلے کا حصہ بنا لیا گیا تو آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔ البتہ آپ نے اگر اپنا خواب ریکارڈ نہیں کروایا تو آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میرا نام محمد ساجد، اسپین بارسلونا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خوابوں میں بابا جی کو دیکھا، اور ایک پتل کا تھال ہے، ایک طرف وہ بیٹھے ایک طرف میں بیٹھا ہوں، ہم دونوں سیم کاٹری ہیں۔ بارسلونا سے ساجد بھائی نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ کے خواب میں تھوڑا کنفیوژن ہے، آپ نے کہا میں نے بابا جی کو دیکھا۔ اب کون سے بابا جی کو دیکھا؟ آپ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا یہ مراد ہے، یا کسی اور بوڑھے کو بزرگ کو دیکھا؟ بابا بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، یہ مراد ہے؟ یا پھر آپ کہنا باپا چاہ رہے تھے، زبان سے بابا نکلا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت رکھنے والے، آپ سے وابستہ رہنے والے آپ کو محبت میں باپا کہتے ہیں۔ اب آپ نے باپا کو اگر دیکھا تو اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی۔ جو میں نے آپ سے سوالات کیے اگر آپ اس کی دوبارہ وضاحت کر کے اپنے کال کو ریکارڈ کروا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کو ہم دوبارہ شامل کر لیں گے۔ اور یہ ایک بنیادی بات ہے، وقتاً فوقتاً عرض کی جاتی رہتی ہے کہ اپنے خواب کو جو ہے وہ مکمل طور پر بیان کیا کریں۔ اگر اس سے مراد آپ نے اپنے بابا یعنی اپنے والد کو لیا تو ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ وہ باقاعدہ حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے، یا ان کے کیا صورت حال ہے، آپ کے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اگر کچھ معلومات مل جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل تعبیر کا بیان کرنا آسان ہوگا۔ یہ دیگر ناظرین کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کا خواب میں کچھ بھی ابہام ہوا، کنفیوژن ہوئی، تو پھر اس کی تعبیر بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو جب بھی بیان کریں واضح کریں، مکمل کریں، اور اس خواب سے متعلق جو معلومات آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اسلام میں جو کال اٹینڈ کرتے ہیں وہ آپ مکمل طور پر پیش کر دیا کریں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام انعام ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ تو میں نے والد صاحب دنیا سے پردہ کر کے تو میں نے خواب دیکھے کہ میں اور میرے والد صاحب اور میرا بڑی باجی ہم آج کے لیے گئے، اور مدینہ کا جو ہے وہ اندر جا کے میں نے دیکھا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا اس کی تعبیر ہے۔ انعام بھائی لندن سے آپ نے کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے بیان کیا کہ ان کا انتقال ہو چکا، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے۔ البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو خواب بہت پیارا ہے۔ آپ نے مرحوم والد اور اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اپنے آپ کو حج بیت اللہ کرتے ہوئے پایا۔ اچھی حالت میں مردے کو دیکھنا اس کی اچھی حالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی عبادت کے اندر مصروف پایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خیر میں ہے، عافیت میں ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے والد صاحب اللہ کی رحمت سے بخیر و عافیت اپنے قبر میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور کے اندر کا بیان فرمایا، کہ میں سمجھ سکا کہ شاید آپ قبر انور کا بیان کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور کو آپ نے ملاحظہ کیا، زیارت کی۔ تو یہ بھی
اچھی علامت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اچھا خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجئے، اور ہر مسلمان کے دل میں مکہ مدینہ کی زیارت کی خواہش اور طلب یقیناً ہوتی ہے، اس کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو با ادب حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں محمد کاشف اختاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ کافی ٹینشن ہے خوابوں کے اندر، یعنی کہ خون زیادہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری بات کہ نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ کبھی بکرا گاش ہوں اور پھر میں خون نظر آتا ہے اور گوشت وغیرہ جانور وغیرہ نظر آتے ہیں، اور یہ یعنی کہ لڑائی کرتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں میرے خواب کے اندر، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ کاشف بھائی بہت گھبرائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، خوابوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، تو گھبرائیے نہیں۔ اول تو یہ ذہن نشین رہے ہمارے کاشف بھائی بھی اور دیگر ناظرین کے بھی کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب آپ کو نظر آئے جس میں آپ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، یا آپ کو اپنے لیے کوئی نقصان کا پہلو ہوتا نظر آئے، تو اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، دوسرا یہ اعتقاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید رکھیں کہ اس خواب کی برائی آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ کے دل میں یہ پختہ خیال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ یہ قوی امید لگانے میں کامیاب ہو جائیں اور یوں اپنا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کی ایک برکت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس طرح کا گمان رکھنے والے کو اللہ کی رحمت سے برے خواب کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اپنا ذہن بنائیں، ہمارے کاشف بھائی بھی بنائیں۔ اور دوسرا آپ کی تشفی کے لیے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کاشف بھائی کہ آپ نے جو اپنے پیشے اور مصروفیت کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی تھی، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ آپ کلیجی کو فرائی کرنے کا کام کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کا کام گوشت سے متعلق ہے، اب ہو سکتا ہے آپ خود بھی ذبح کرتے ہوں یا نہ بھی کرتے ہوں، تو گوشت فروش کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، خریداری کا سلسلہ رہتا ہوگا، تو بعض اوقات انسان جن کاموں میں عام طور پر مصروف رہتا ہے اس سے متعلق بھی انسان کو خواب نظر آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ کبھی بکرا ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی قطعاً حاجت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی، البتہ آپ کو خوف زدہ ہونے یا گھبرانے کی حاجت نہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مسقط سے بول رہا ہوں، محرم خان۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، اس کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں اس کو دیکھا ہے، وہ حج کر کے ہم لوگوں نے اس کا بہت استقبال کیا ہے، بس ایک صاحب کی تعبیر پوچھنے بعد میں آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنے مرحوم رشتہ دار کو حج کی حالت میں دیکھا، تو تقریباً وہی خواب ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسلامی نے بیان کیا تھا، تو اس کی بھی تعبیر وہی کہ مردے کو اچھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوگا۔ مزید ایصال ثواب بھی کیجیے کہ مردے کو زندہ انسانوں کی طرف سے جو فائدہ پہنچنے کی صورتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی صورت ایصال ثواب کرنا بھی ہے کہ مسلمان اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے جو اہتمام کرتا ہے، ثواب پہنچاتا ہے، تو اس کا نفع مردوں کو بہت زیادہ میسر ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ان پر بھی کرم فرماتا ہے۔ تو مزید ایصال ثواب کیجیے۔ البتہ آپ نے کہا کہ قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے جو قریبی جیسے اولاد زندہ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو انہیں بھی آپ اپنا خواب اس نیت کے ساتھ بیان کیجیے کہ انہیں قلبی خوشی نصیب ہوگی کہ ہمارے والد کو اچھی حالت میں آپ نے دیکھا، ہمارے بھائی کو آپ نے بہت اچھی حالت میں دیکھا، اور تعبیر کے حوالے سے بھی اچھا ہی بیان کیا گیا، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی دل جوئی ہوگی، خوشی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کسی میت کو دیکھتے ہیں فرحت میں، خوشی میں، تو ہمارا وہ جاننے والا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو کسی مشکل کے اندر دیکھا جائے، تکلیف کے اندر دیکھا جائے، تو قلبی طور پر غم لاحق ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو صلہ رحمی کی نیت سے، مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے ان کے متعلقین کو اگر آپ یہ اچھا خواب بیان کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ مسلمان کی دلجوئی کرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سامان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول اعمال میں سے ایک ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ عرب شریف سے عبدالحبیب نام میرا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ کمپنی میں گیا اور وہاں سے جو ہے نا دوست ہمیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اذان شروع ہوئی۔ میں نے اذان سنا خواب میں، اور خواب میں اذان کا جواب بھی دیتا گیا۔ اس کے بعد میں جب اوپر نظر ڈالا تو مدنی چینل چل رہا تھا۔ تو میرا خواب یہ ہے، اس کی تعبیر شاید فرمائیے۔ عبدالحبیب عرب شریف سے آپ نے کال کی، آپ کا لگتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا وابستگی کسی نہ کسی حوالے سے دعوت اسلامی سے یا مدنی ماحول سے ہے۔ البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو اچھا خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیکی کرنے کی توفیق میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے عملی طور پر کوشش بھی اختیار کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا مزید رکھیں گے۔ مدنی چینل کا آپ نے تذکرہ کیا، کال بھی ریکارڈ کروائی، تو یقیناً آپ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے۔ تو امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھیں، دیکھتے جائیں گے، علم حاصل کریں گے، گناہوں کے بارے میں معلومات ہوں گی، نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھے گا، اور یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، اپنے آپ کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ مدنی چینل۔ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنا زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اتنا آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں وعلیکم سعودی عرب سے ناظر عبدالمجید بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کہتی ہے کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد رونے اور گلے کرنے خواب آتے ہیں، اگر کوئی اس کی تعبیر ہے تو بتائیں۔ عرب شریف سے نادر بھائی اپنی والدہ کا خواب بیان کیا، فجر کے بعد ڈراؤنے اور برے خواب بکثرت آتے ہیں۔ ایک تو ان کی طرف توجہ نہ کریں، اپنی والدہ سے آپ یوں عرض کر دیں کہ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، کیونکہ شیطان جس طرح مسلمان کو دیگر ذرائع سے پریشان کرتا ہے، اس میں ایک اس کا ہتھیار یہ بھی ہے کہ خواب میں عمل دخل کر کے انسان کو پریشان خیالی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کا چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے خواب آئیں تو ان کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، دھیان نہ دیں۔ اگر اس کے بارے میں مزید سوچیں گے، اس کو ذہن پر طاری کر لیں گے، اس خیال کو اپنے آپ پر ایسا طاری کر لیں گے کہ ہر وقت اسی کے بارے میں غور و فکر میں ہیں، تو پھر وہ مزید آپ کو تنگ کرے گا۔ تو ایک تو چھٹکارے کی یہ صورت ہے کہ ان خوابوں سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ دوسرا ایک وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 228 پر بھی یہ وظیفہ لکھا ہے۔ ہمارے دیگر ناظرین بھی چاہیں تو اس کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں۔ یا متکبرو 21 مرتبہ سونے سے قبل اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کی آپ عادت بنا لیں۔ اول آخر درود پاک اور 21 مرتبہ یا متکبرو یہ کلمہ آپ پڑھیں اور پھر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ بھی عقیدہ اور اپنا اعتقاد رکھیے کہ خواب خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کا نقصان نہیں پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ یہ وظیفہ اپنے والدہ کو بتائیے، اس پر عمل کریں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ سونے سے قبل با وضو، یعنی وضو کر کے سوئیں، سونے سے قبل وضو کر لیں، انشاءاللہ عز و جل با وضو سونے کی برکت سے بھی برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ سیدھی کروٹ سوئیں، الٹی کروٹ یا چت لیٹ کر نہ سوئیں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد مصطفیٰ علی ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ خواب ہے کوئی بھوت مطلب اس طرح کے کوئی لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں اور میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے قدم نہیں اٹھتے بھاگنے کے لیے، سانس پھول رہی ہوتی، سانس ایک دم رفتار سے چل رہی ہوتی ہے اور میں بھاگ نہیں سکتا۔ بس یہ کافی تعریف بتا دیں، شکریہ۔ مصطفیٰ بھائی دبئی سے آپ نے کال کی۔ اس طرح کے خواب عموماً اسلام بھائی بیان کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی پیچھے لگ گیا، کوئی نقصان کا، زلزلے کا، سیلاب کا اندیشہ ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اور بھاگ نہیں پا رہے، وہیں پہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، گھوم پھر کے پھر وہیں پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے خواب بھی بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی وہی مدنی پھول جو ابھی میں نے عرض کیے کہ سونے سے قبل 21 بار یا متکبرو پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک، اس وظیفے کو اپنائیے اور باوضو سوئیے، سیدھی کروٹ پر سوئیے کہ سیدھی کروٹ لیٹنا جو ہے یہ سنت مبارکہ بھی ہے، سنت کی نیت سے سوئیں گے انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہوگی۔ البتہ آپ کو گھبرانے کی یا خوف زدہ ہونے کی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے تو ضرور کرم ہوگا اور اس طرح کے خوابوں کا اثر آپ پر ظاہر نہیں ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں شفیق بات کر رہا ہوں سعودی عرب الریاض سے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں خود کو رات کو سوتے میں برش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کوئی رہنمائی فرما دے۔ اچھی بات ہے، برش کرتا ہوا دیکھتے ہیں خواب میں، حقیقت میں بھی کرتے ہوں گے تو وہ خواب میں بھی آپ کو نظر آ گیا، تو یہ ایک روٹین کے معاملات میں سے ایک شے ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد یعقوب، میں گیا گجرات میں احسانہ سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میرے کو کل یا پرسوں چوہے بہت خواب میں آئے، اس کا کیا معنی ہوتا؟ یعقوب بھائی آپ کے لیے گزارش یہ ہے تعبیری حوالے سے کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی پرورش پر بطور خاص نظر کریں، اور بالخصوص اگر بیٹیاں بھی ہیں تو ان کی پرورش اور نگہداشت میں انشاءاللہ عز و جل جب آپ غور کریں گے، کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور آپ کا دل رہنمائی کرے گا۔ جہاں پر بچوں کی پرورش میں کوتاہی پائیں اسے ضرور دور کریں، اور اس کا معیار کیا ہو؟ اس کا معیار شریعت مطہرہ، کیونکہ بچوں کی پرورش کرنے کا ہر ایک کا ذہن ہوتا ہے، ہر شخص، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے بنیں، ترقی کریں، خوشحال ہوں، ان کی تربیت بہتر سے بہتر ہو، اور ہر ماں باپ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر خطا ہو جاتی ہے، اور وہ خطا کیا ہوتی ہے کہ جو اچھی پرورش کا معیار ہوتا ہے وہ معیار غلط مقرر کر بیٹھتے ہیں۔ اچھی پرورش سے مراد وہ اچھی پرورش ہے کہ جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، تو اس کی وہ پرورش اچھی کہلائے گی کہ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم کرنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ فقط اس کو دنیاوی علوم دلانا، اب خواہ ان دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں کتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہونا پڑے، اس کے اندر کتنے ہی ناجائز امور کو ہمیں اپنانا پڑے، اب اس کو اگر کوئی اچھی پرورش سمجھتا ہے کہ بس فقط دنیاوی علوم، دنیاوی تربیت، دنیا کے اندر اچھا مقام، دنیاوی کانفیڈینس آ گیا اس کو، اور بس ایک اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ ہو گیا ہمارا بچہ، تو یاد رکھیے کہ یہ معیار درست نہیں۔ مسلمان کے لیے ہر چیز میں بنیادی معیار شریعت مطہرہ ہے۔ تو آپ کو ایک میں نے کلی مدنی پھول عرض کر دیا، آپ غور کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور معلومات ہوں گی۔ مکتبۃ المدینہ سے بچوں کی پرورش کے موضوع پر ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا کے بیانات موجود ہیں، وہ حاصل کیجئے، مکتبے سے رابطہ کریں گے اور آپ اس موضوع پر طلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وی سی ڈی بھی اس کی مل جائے گی۔
اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھی بیانات، ابھی وی سی ڈی میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ آپ کو آڈیو بیانات ضرور مل جائیں گے، اور معلوم کریں، شاید وی سی ڈی بھی اگر ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور میسر ہوگی۔ آپ ان بیانات کو، مدنی مذاکروں کو سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے اور کن کن مقامات پر بالخصوص ہم خطا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان مقامات کی نشاندہی آپ کو ملے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے ضرور مفید ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، لیاقت علی نام ہے میرا۔ بعد کے بارے مجھے کہتا تھا کہ یہ میں عموماً جو ہے نا ہر یعنی کچھ وقت کے بعد جو ہے نا دیکھتا ہوں باہر سے میں نہا آتا ہوں، اس کا یہ پوچھنا تھا۔ لیاقت علی بھائی عرب شریف سے آپ نے خواب بیان کیا، بارش کے اندر نہانا جبکہ وہ نقصان دہ نہ ہو، یعنی اتنی موسلا دھار نہ ہو کہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو، کوئی آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسی نہیں ہے، نارمل بارش ہے، تو اس میں نہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور منفعت ملنے کی دلیل ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام سردار احمد ہے، میں سعودی عرب کے شہر شارجہ میں رہتا ہوں۔ سر صاحب جو آتا ہے نا، یا رسول اللہ میں گفتگو ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، مہربانی کریں اور اس کا جواب چاہیے۔ کیا بات ہے آپ کے خواب کی اور آپ کی بھی کیا بات ہے؟ تو عرب شریف میں رہتے ہیں اور نیند میں بھی یا رسول اللہ پکارتے ہیں اور اسی حال میں آنکھ کھل جاتی ہے، تو بہت اچھا خواب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، سرکار کو پکارنا، آپ کے نام اقدس کو لینا، جس طرح جاگتی حالت میں متبرک اور بہتر ہے تو خواب میں بھی بہتر ہے۔ ایسے خوابوں کی تو دعا کرنی چاہیے، ورنہ خواب میں آج کل لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پکارتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حسب حال جو ہے وہ دیکھتا ہے اور پکارتا ہے، جملے ادا کرتا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو خواب میں بھی اپنے آقا کو یاد کرتا ہے اور آقا کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید محبت نصیب فرمائے۔ جاگتے ہوئے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عمران ہے، میں بیل پشیر سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب میں بیل نظر آ رہے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں پلیز۔ عمران، بیل کی کثیر تعبیریں ہیں اور آپ نے فقط بیل کا بیان کیا، وضاحت نہیں کی، اس لیے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ بیل کس طرح کا تھا، کلر کیا تھا اور کس حال میں آپ نے دیکھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، آپ اس پر سوار تھے، وہ آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ اس کی طرف جا رہے تھے، اور اس کا رنگ وغیرہ صحت مند تھا یا کمزور تھا؟ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر آپ معلومات ارشاد فرما دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کو دوبارہ ہم شامل کر لیں گے۔ تو فقط مطلقاً بیل کی تعبیر بیان کرنا اس وقت جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا، تو آپ دوبارہ اپنی کال ریکارڈ کروا کے جو اس بیل کے حوالے سے معلومات ہوں وہ آپ ہمیں ضرور ارشاد فرما دیجیے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام ہے عرب امارت سے بول رہا ہوں۔ میرا خواب ہے کہ میں جمعہ نماز پڑھ کے واپس آیا، گھر میں سویا تو مجھے خواب میں آیا حاجی محمد عمران صاحب ہزاری، تو میں نے دیکھا کہ یہاں عرب امارت میں حاجی محمد عمران تشریف لے آئے، میں بھی گیا، شرکت کیا، وہاں بیٹھا، سلام کیا۔ جب میں نے ہاتھ ملایا، ملاقات کیا تو پھر مجھے رونا آیا، میرے سر پر بھی سبز امامہ تھا، تو میں نے ہاتھ ملایا، میں نے 100 درہم دیا اس کو، حاجی محمد عمران صاحب کو، مدنی چینل کے لیے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، نماز اثر پڑھی، میں نے ادا کیا، الحمدللہ شکر ادا کیا۔ یہ میرا خواب ہے۔ علم الدین امارات سے، خواب تو بہت اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ آپ نے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا کو دیکھا، زیارت کی، اجتماع میں شرکت کی، سبز امامہ بھی آپ نے باندھا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تعبیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیسے؟ آپ نے مدنی چینل کے لیے عطیات دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، اب آپ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تو حقیقت نہ تھی
لیکن اس کی تعبیر آپ کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حقیقت میں بھی احتیاط دے دیجیے، دعوت اسلامی کی خدمت کیجیے، اور بالخصوص مدنی چینل کے لیے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ اکاؤنٹ نمبرز اس وقت اسکرین پر انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، تو انہیں نوٹ کر لیجیے. جس وقت آپ اسکرین پر دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان اکاؤنٹ نمبرز میں آپ چاہیں تو جمع کروا دیں ڈائریکٹ، اور چاہیں تو امارات کے اندر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، وہاں پر کسی ماحول سے وابستہ اسلام بھائی ذمہ دار سے آپ رابطہ کر کے کسی بھی ذمہ دار کو عطیات پیش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کی اس حوالے سے بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی تحریک ہے، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اندر الحمدللہ پیغام پہنچ چکا. کتنے ہی ممالک میں مدنی مراکز قائم ہیں، ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ، بے شمار مدنی قافلوں کا سفر کرنا، اسی طرح جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، خود مدنی چینل ایک بہت اہم اور ایک مہنگا شعبہ ہے. لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ اخراجات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں، اور یہ سب اخراجات آپ اہل محبت مل کر ہی پورے کرتے ہیں. الحمدللہ مسلمان دنیا بھر میں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ان کے چندے کے ساتھ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی کام کیے جاتے ہیں. ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے خواب میں دیکھا اس کی انشاءاللہ ضرور تعبیر کریں گے، بڑھ چڑھ کے تعبیر کو آپ اس کو پورا کریں گے. اور دیگر ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کی مالی معاونت کیجیے. وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر آپ کو ہمارے اشتہارات جو اکاؤنٹ نمبرز کے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. یورپ کے اور یو کے وغیرہ کے اسلام بھائیوں کے لیے الگ اکاؤنٹ نمبرز کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. البتہ پاکستان کے اکاؤنٹ نمبرز آپ نے دیکھے، آپ رابطہ کر کے ان اکاؤنٹ نمبر میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور براہ راست چاہیں تو کسی ذمہ دار کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مالی معاونت کرنا آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے ضرور بہتر ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ اس کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. عبد الحسین بھائی یو کے سے انہوں نے کال کی تھی اور اپنا خواب بیان کیا تھا کہ سانپ وغیرہ انہوں نے دیکھے، اس نے انگلی کو بھی پکڑ لیا، کاٹ لیا. تو جو آپ نے خواب بیان کیا تھا عبد الحسین بھائی یو کے سے، تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عافیت کی دعا کریں گے، حفاظتی اقدامات عملی طور پر بھی اختیار کریں، اور ساتھ ہی یو کے میں انشاءاللہ آپ کو تعویذات عطائیہ کا بستہ مل جائے گا. آپ وہاں پہ رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات اور وظائف وغیرہ حاصل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ اور کچھ خیرات کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے تکالیف اور آزمائشوں کو دور فرماتا ہے. بیماریوں سے حفاظت، آزمائشوں سے حفاظت کا یہ ایک بہترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ہماری کال جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. ہمارے اس سلسلے کے بارے میں آپ اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، یا مدنی چینل کے کسی بھی سلسلے کے بارے میں آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجئے: feedback@madanichannel.tv feedback@madanichannel.tv. اس میل ایڈریس پر آپ اپنی میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مشوروں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے مطابق جہاں تک ممکن ہو کوشش بھی کی جاتی ہے، اور آپ کے تاثرات جو ہے وہ مدنی چینل پر نشر بھی کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس میں جو عمل کرنے کی باتیں انہیں عمل کرنے، اور جن گناہوں سے اور برے کاموں سے بچنے کا تذکرہ ہوا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل حقیقی زندگی میں آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی، خواب بھی اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک